بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج، اور ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ ہے آرمی، اور آرمی چیف کی سلیکشن اور اس کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اس کی سلیکشن، وہ اس کی سمری گئی ہوئی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس، جو بڑی طویل کابینہ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے 2 نام سلیکٹ کیے ہیں اور ان کی منظوری دی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے جنرل عاصم منیر صاحب کو منظوری دی ہے، ان کی مطلب کہ نام سجیسٹ کیا ہے، اور دوسرا جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتے ہیں ان کے لیے شاعر شمشاد مرزا اپوائنٹڈ کیے گئے ہیں، یعنی کہ یہ ابھی سمری پر دستخط ہوئے ہیں پرائم منسٹر کی جانب سے، اور انہوں نے یہ 2 نام پرائم منسٹر نے دستخط کر کے صدر کو سمری ارسال کی ہے۔ اب میں اس کے اوپر ایک بات بڑی واضح کر دوں کہ جو سینیرٹی لسٹ تھی جی ایچ کیو کی جانب سے ریکمنڈیشن کی گئی تھی، اس میں یہ دونوں نام واقع ہی سینئر ترین تھے، یعنی کہ اگر عاصم منیر صاحب کو دیکھا جائے تو وہ موسٹ سینئر جنرل پاکستان آرمی میں اس ٹائم وہ ہیں، کیونکہ وہ 27 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، یہ ایک ایشو بیچ میں آ رہا ہے، مگر وہ موسٹ سینئر ترین جنرل آتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ شاعر شمشاد مرزا صاحب آتے ہیں، تو یہ 2 جنرل ہی سینیرٹی لسٹ میں آتے تھے۔ اس کے بعد ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب ایک آزمائش ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے لیے اور پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے، کہ اب وہ کیا کرتے ہیں، کیا اس کو سیاست کی نظر کرتے ہیں یا اپنا جو مطلب کہ ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے صدر کی اس کے حساب سے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں۔ میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں، بڑی سمپل سی بات ہے، اگر ایک شخص چاہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، وہ جا کے ایک مفرور سے مشورہ کرتا ہے نیشنل سیکیورٹی کے سب سے بڑے ادارے کی تعیناتی کے لیے، تقرری کے لیے، تو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ اپنے جو کیا کہتے ہیں ان کی جماعت ہے اس کے پریزیڈنٹ سے مشورہ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگر ایک شخص، وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کا، وہ ایک مفرور سے مشورہ کرنے جاتا ہے لندن میں، چاہے اس کا بھائی ہے جو بھی ہے، لیکن وہ مفرور ہے، اشتہاری ہے، چور ہے، ڈکیت ہے اور کرپٹ ترین ہے، سرٹیفائیڈ چور کہا گیا اس کو عدالتوں کی جانب سے، تاحیات نائل ہے، اس سے وہ مشورہ لیتا ہے، تو پھر جو صدر مملکت ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، وہ عمران خان صاحب سے مشورہ ضرور لیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر وہ اس سمری کے اوپر دستخط کریں یا اس سمری کو آگے کسی اختتام تک پہنچائیں۔ ایک چیز دوسری میں آپ کو بتا دوں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو صدر پاکستان ہوتا ہے وہ سمری کو 15 دن 10 دن روک سکتا ہے اور اس میں مشاورت کر سکتا ہے، اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتا ہے، اس کے آئینی اور قانونی جو پوائنٹس ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئینی اور قانونی پوائنٹس کے حساب سے وہ ان کو واپس بھی بھجوا سکتا ہے اس سمری کو پرائم منسٹر کے پاس، کہ آپ اس کو دوبارہ اعتراض لگا کے واپس بھجوا سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ ٹھیک کر کے بھیجیں یا یہ اعتراض ہیں۔ تو یہ جیسے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ قانونی پریویلیج جو کانسٹیٹیوشنل پریویلیج استعمال کیا ہے پرائم منسٹر نے، ایسے ہی کانسٹیٹیوشنل پریویلیج صدر پاکستان کو بھی قانون دیتا ہے، آئین دیتا ہے، تو یہ چیزیں وہ بھی استعمال کریں گے۔ 2 چیزیں میں آپ کو بڑی بتا دوں اہم ہے، ایک صدر مملکت ہر حالت میں عمران خان صاحب سے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، ہو سکتا ہے وہ لاہور جا کر اس کے اوپر ملاقات کریں اور ڈسکس کریں، ہو سکتا ہے ٹیلی فونک رابطے میں وہ ڈسکس کریں گے، لیکن ڈسکس ضرور کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق صدر مملکت نے بھی فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ خواجہ آصف صاحب جس ترتیب میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اتنی جلدی میں وہ تھے کہ وہ آج کیا پریس کانفرنس ختم ہوتی تو ان کا ذہن یہ تھا، یہ دل یہ تھا کہ صدر مملکت ابھی دستخط کر دیں بس تو ہمارا کام آسان ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ صدر مملکت آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، لیکن اپنا حق ہے ان کو
کہ وہ اپنا حق استعمال کریں، جیسے پی ایم نے اپنا حق استعمال کیا ٹائم لے کر، وہ بھی ٹائم لے کر اپنا حق استعمال کریں گے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو سینیٹری لسٹ جو ریکمنڈیشن کی گئی تھی جی ایچ کیو کی جانب سے، اس حساب سے تو یہ سلیکشن بالکل آئینی اور قانونی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور 70 سالہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرٹ کے اوپر ہی فیصلہ ہوا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا، کوئی پارٹی، کوئی سیاسی کارکن، کوئی طبقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرٹ ڈی میرٹ کیا گیا ہے، بلکہ میرٹ کے اوپر 2 ناموں کو تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب اس ٹائم ظاہر ہے وہ 27 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، لیکن موسٹ سینئر جنرل جو آرمی میں ہے وہ وہی ہیں اس ٹائم، عاصم منیر صاحب۔ اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر شاہد شمشاد مرزا صاحب آتے ہیں۔ اگر تو 4-5 دن کا مسئلہ ہوتا ہے یا 10 دن کا لیٹ کا مسئلہ ہوتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل شاہد شمشاد صاحب پھر سینئر ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن تھی کہ عاصم منیر صاحب 27 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو یہ اگلے مہینے میں اگر چلی جاتی بات تو پھر شاہد شمشاد مرزا صاحب جو تھے وہ موسٹ سینئر ترین ہونے تھے، وہ آرمی چیف ہونے تھے۔ لیکن قانون اور آئین کے مطابق بالکل میرٹ کے اوپر یہ تعیناتی ہو رہی ہے، بالکل میرٹ کے اوپر یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فلا یہ ہے، وہ میں آپ کو ذرا ڈسکس کر دوں گا۔ پرابلم کہاں سے کریٹ ہونی ہے کہ جو 2-3 دن کے بعد ریٹائرمنٹ ہے ان کی عاصم منیر صاحب کی، اس کے اوپر اگر کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے یا بات عدالت میں جاتی ہے یا صدر مملکت اس کو ڈیلے میں لے جاتے ہیں تو یہاں پہ پرابلم ہونی ہے۔ لیکن یہ اب صدر مملکت ہی دیکھیں گے کہ یہ کیسے لیگل ہے یا ان لیگل ہے، اس کے محرکات وہ سارے دیکھیں گے۔ دونوں جانب قانونی ٹیمیں موجود ہیں، پرائم منسٹر کی جانب بھی ان کی اپنی قانونی ٹیم موجود ہے جس نے لیگل ایشوز کے اوپر بات کی ہوگی کہ اگر صدر مملکت اس کو روکتے ہیں یا کوئی اعتراض لگاتے ہیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے نام اناؤنس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس یہ سمری آئے گی یا پہنچ گئی ہوگی تو وہ بھی اپنی لیگل ٹیم سے یہ بات کریں گے کہ اگر اس پر کوئی اعتراض لگنا ہے، اگر اس کو روکنا ہے یا اس کو ہم نے مطلب کہ کوئی کیا کہتے ہیں اعتراض لگانا یا یہ انلیگل کوئی سیٹ اپ اس میں ہے تو وہ کیا چیز ہوگی، قانونی ٹیم ان کو بتا دے گی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ چیزیں ہوئی ہیں جی۔ بڑا اہم رول ہے اس ٹائم پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں، اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر ان کا بڑا اہم رول ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل رول کے حساب سے ہی اپنا فیصلہ لیں گے، اور اس سمری کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا اس سمری کو بیک فارورڈ کرتے ہیں دوبارہ پی ایم کی جانب کہ اس کوئی اعتراض لگا کر، یہ پریزیڈنٹ کے اختیار میں بھی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ از دی سپریم کمانڈر آف آرم فورسز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی لیے پرائم منسٹر کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس یہ سمری گئی ہے، اور وہ اس کو اپنی قانونی حساب میں دیکھیں گے، پھر مشاورت کریں گے، پھر اپنا جو ان کی جماعت کا کیا کہتے ہیں پریزیڈنٹ ہے اس سے بھی مشاورت کریں گے، پھر لیگل اور انلیگل چیزوں کے محرکات کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے پھر دستخط کریں گے یا اس کو واپس پی ایم کے پاس بھیجیں گے کہ یہ اعتراض ہے ہمارا۔ تو یہ چیزیں ان کے اختیار میں ہیں۔ اچھا، اب مین چیز یہ ہے کہ اگر یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آئینی فیصلہ کیا گیا ہے، اور آئین کے مطابق میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اس پر اعتراض کیا لگتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اور ایک چیز میں یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک صرف سمری پر سائن پرائم منسٹر کے ہوئے ہیں، تو اس کو کانفیڈینشیل رکھنا چاہیے تھا، یعنی کہ سیکرٹ رکھنا چاہیے تھا۔ اس کو پبلک کیوں کیا گیا؟ یعنی کہ ابھی تک تو منظوری ہوئی ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تب ہوتی ہے جب پریزیڈنٹ اس کے اوپر سگنیچر کر دیتا ہے۔ ابھی تک پریزیڈنٹ نے کوئی سگنیچر نہیں کیے ہیں، ابھی تک تو وہ ٹائم لیں گے، مشاورت کریں گے، ہو سکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اعتراض لگا کر واپس بھی بھیج دیں۔ لیکن اتنی جلدی کیا تھی کہ انہوں نے پبلکلی میڈیا میں آ کر اناؤنس کر دیا کہ جی 2 ناموں کے اوپر ہم نے منظوری دے دی ہے۔
تو اتنی جلدی کیا تھی؟ ابھی تک تو کوئی اپروول نہیں ہوا صدر کی جانب سے، یا مطلب کہ صدر کی جانب سے دستخط نہیں ہوئے۔ اس تقرری کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بھوچال آئے گا، یا پاکستان کی سیاست کس طرف جائے گی، کیونکہ بڑے چیلنجز عاصم منیر صاحب کو فیس کرنے پڑنے ہیں، کیونکہ جو پچھلے آرمی چیف صاحب تھے انہوں نے بھی وہ چیلنجز فیس کیے ہیں، اور کچھ مسٹیکس بھی ہوتی رہتی ہیں انسان سے، وہ غلطیاں وہ خود بھی تسلیم کر کے گئے ہیں، بلکہ لاسٹ انہوں نے سپیچ دی ہے، اور وہ کل کی سپیچ میں انہوں نے آپ نے خود دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ فروری کے بعد ہم نے ڈیسیجن لیا کہ فروری میں ہم نے ڈیسیجن لیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہوں گے، یعنی کہ اے پولیٹکس، یعنی کہ ہم سیاست سے باہر رہیں گے، سیاست میں ہمارا کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب انہوں نے اعتراف یہ کیا ہے کہ ہم فروری سے پہلے سیاست میں ڈیپلی انوالو تھے۔ یہ اعتراف بھی ان کا بنتا ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ فروری میں ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے۔ تو انہوں کے یہ الفاظ سے جب وہ برملا یہ کہہ رہے ہیں میڈیا پر، تو ظاہر ہمیں بھی یہ کہنے میں پھر دقت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے الفاظ کو ہم دہرا رہے ہیں۔ دوسرا، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور چیلنجز سب سے پہلے جو پولیٹیکل چیلنج ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں، وہ عاصم منیر صاحب کو بہت بڑا چیلنج ہوگی ان کے لیے، کیونکہ جب دو بچے لڑ پڑتے ہیں، دو بھائی لڑ پڑتے ہیں، تو جو سینئر ہوتا ہے یا جو طاقتور ہوتا ہے یا جو بڑا ہوتا ہے گھر کا، وہ ان کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے اندر ایک کیا کہتے ہیں ٹیبل ٹاک کرتا ہے، اور ان کو بٹھانے کی ٹیبل پہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس ٹائم پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف آمنے سامنے ہے۔ ایک دوسرا جو چیلنج ہے وہ اس ٹائم لانگ مارچ پنڈی کی طرف رواں دواں ہے۔ 26 کو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ سرپرائز بھی عمران خان صاحب دینے جا رہے ہیں، وہ کیا ہو سکتا ہے، اور پبلک گیدرنگ بھی ہو رہی ہے، بہت بڑا لانگ مارچ، اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ یہ بھی ان کے لیے ایک چیلنج ہے، اور سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے۔ پاکستان کی اکانومی اس ٹائم بالکل کیا کہتے ہیں ڈیفالٹ کے ایج پر ہے، اور وہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان عوام اور پاکستان آرمی کے اندر ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک بہت بڑا گیپ کچھ عناصر کی جانب سے یا کچھ شخصیات کی جانب سے، وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ویسے ہائیلی ڈیکوریٹڈ آفیسرز ہیں سارے، جتنے بھی 3 اسٹار جنرل ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ فیس کر کے، بہت کچھ تربیتیں لے کے اور اہل ہوتے ہیں، تو 3 اسٹار جنرل ہوتے ہیں، تو ان میں سے پھر 4 اسٹار جنرل 2 تعینات کیے جاتے ہیں۔ دونوں کے نام آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب دیکھیں آنے والے وقت میں پرائم منسٹر اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں، پریزیڈنٹ کیا ایکشن لیتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا ابھی تک کوئی موقف نہیں آیا، ان کی پارٹی کی جانب سے کوئی موقف نہیں ابھی تک آیا، نہ ٹویٹ آیا ہے، نہ کوئی پریس کانفرنس کی گئی ہے، نہ کیونکہ ایک چیز تو عمران خان صاحب نے اپنے پچھلے خطاب میں بھی یہ اور میڈیا ٹاک میں بھی یہ بات کی ہے کہ مجھے آرمی چیف کی سلیکشن سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں نے کون سے اپنے کیسز معاف کروانے ہیں، میں نے ان کے سر پہ کون سا اپنا کیا کہتے ہیں الیکشن جیت کے آنا، جو بھی آئے گا میرٹ کے اوپر آئے، اور مجھے اس سے کوئی مطلب کہ اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ تھی جو آج کی ڈیولپمنٹ جس کے اوپر بات کی۔ مزید میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں گا، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔